الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کی ہنسی اڑائی تھی، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر اور معذرت قبول کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور تمام جہان کا پالنہار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تمام بزرگی آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 35، 36 اور 37 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 25واں سپارہ کی بھی تکمیل ہے اور سورۃ الجاثیہ کی بھی تکمیل ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم ناکارہ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ درس کا تا قیامت جاری اور ساری رکھے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ کی آیاتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین حق کو قبول نہیں کرتے اور قیامت کے بارے میں وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے، انہیں یقین نہیں ہے، بس وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زندگی اسی دنیا میں ہے، آخرت کوئی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اس لیے ہمیں کسی اور کے کہنے پر زندگی کیوں گزارنی چاہیے، ہماری اپنی مرضی ہم جیسے بھی گزاریں۔ اور اس طرح زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ یہ زمانے کی گردش ہے، ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، ان کا کوئی یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے اور ہم سے ہمارے اعمال کی بابت اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کریں گے کہ تم نے زندگی کیسی گزاری تھی، کیا 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 تھا۔ تو ان کا جواب دے دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ ان کی بھول ہے، یہ ایسے اپنی خواہش پرستی میں آخرت کو بھول چکے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جب ہم خاک میں خاک ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، وہ سیدھا ہو جائیں گی، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ تو یہ اپنی اسی پیدائش کو خود دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے پیدا کیا جب ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور وہ بھی ایک نطفے سے، گندے پانی کے قطرے سے، جو عورت کے رام میں جس کی نشو و نما ہوتی ہے، پھر وہ ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں عورت کو غذا دے، عورت جو ماں کے اپنے پیٹ میں جو بچہ رکھتی ہے
اس کی غذا کا بندوبست وہاں کون کرتا ہے؟ اور پھر اس دنیا میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کے جو دن مقرر کیے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، اور پھر اس پر موت آ جاتی ہے۔ تو یہ خود انسان کی اپنی زندگی اس کے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے کہ وہ ذات، وہ باری تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، جو نیز سے ہست میں رہنے والا ہے، اس نے جیسے ہمیں پیدا کیا تو مرنے کے بعد یہ تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو فیضا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، تو کن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فیکون، پس وہ فوری ہو جاتا ہے۔ اور یہ الٹا جب انہیں دین حق کی دعوت دی جاتی ہے، ان کو آخرت یاد دلائی جاتی ہے، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ماننے والے لوگ ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ جب جہنم کو دیکھیں گے، وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی مدد کرنے والا، اور وہ یہ اس وقت پچھتائیں گے، روئیں گے، اور اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے اللہ میں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیرا احکام مانیں گے، تیرے انبیاء کی تقلید کریں گے۔ لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا، اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ یہ اس لیے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا کہ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیاتوں کی ہنسی اڑائی تھی، مطلب کہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تھا۔ اللہ نے انبیاء بھیجے تھے تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، تم نے ان کی بات نہیں مانی تھی، ان کو دیوانہ کہا تھا، انہیں مجنون کہا تھا، ان کی ہنسی اور مذاق اڑایا تھا، انہیں تکالیفیں دی تھی، انہیں اذیتیں پہنچائی تھی۔ آج تم اس کا مزہ چکھو، اور اس دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان کا عذر اور معذرت قبول کی جائے گی۔ بس اب ان کا فیصلہ ہو گیا، اب ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ یعنی اللہ کی آیات اور احکامات کے استہزاء اور دنیا کے فریب و غرور میں مبتلا رہنا، یہ تو ایسے جرم ہے جنہوں نے تمہیں عذاب جہنم کا مستحق بنا دیا ہے۔ اب اس سے نکلنے کا امکان اور نہ اس بات کی امید کہ کسی موقع پر تمہیں توبہ اور رجوع کا موقع دیا جائے۔ ہاں، مرنے سے پہلے اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور تم توبہ معذرت کر کے اللہ کو منا لو، لیکن اس وقت تمہاری معذرت قبول نہیں کی جائے گی، اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب وقت ہے کہ مرنے سے پہلے، سکرات موت سے پہلے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ یعنی لا یستعتبون ایو لا یستصرخون ولا یطلب منهم ارجوع الى طاعت اللہ لانه یوم لا تقبل فیہ توبۃ ولا تنفع فیہ معذرۃ۔ یعنی وہاں اس وقت تمہاری نہ توبہ قبول ہوگی نہ کوئی معذرت قبول کی جائے گی۔ اب تمہارے پاس وقت ہے کہ زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ اور اس طرح پھر فرمایا، پھر اللہ نے اپنی توحید بیان کی، اپنی تعریف بیان کی کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس اللہ ہی کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین تمام جہانوں کا پالنہار ہے، یعنی تمام جانداروں کو روزی رساں، روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ
پالنہار ہے، اللہ تعالیٰ پیدا بھی کرتے ہیں اور ساتھ روزی کا بندوبست بھی کر دیتے ہیں۔ جو جی پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی روزی، اس کا رزق کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں، اور جب اس دنیا میں اس کا رزق ختم ہو جاتا ہے تو اس پر موت آ جاتی ہے۔ تو یہاں یہ تعریف کرنے تو اللہ کی کرو جو ہر چیز کا خالق ہے۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا اس کی ذات ہوگی، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے رہے گا۔ اور یہ جو زمین و آسمان اتنی بڑی کائنات ہے یہ میرے رب نے بنائی ہے، اس لیے تعریف کے بھی وہی لائق ہے۔ اور وَلَوْ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام بزرگی اور بڑائی آسمان اور زمین کی اسی کی ہے۔ یعنی کائنات میں جو چیز بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، جاندار ہیں، سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر مچھلیاں ہیں، جو بھی مخلوق ہے سب اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ان کی زبان کی، ان کی بولیوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو یا اپنی مرضی پر چلتے ہو، تم اللہ کی مانتے ہو یا اپنی خواہش پر چلتے ہو۔ یہاں انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، دنیا میں اور کسی چیز کو، کسی جاندار کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اور جب انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے، جب وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتی تو ان پر موت آ جاتی ہے، اور انسان کو اللہ نے ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے۔ اور اسی لیے بزرگ اور بڑے کس کی ہے؟ میرے اللہ کے، جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، خالق ہے، جس نے آسمان و زمین بنائے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے، وہ العزیز الحکیم، غالب بھی وہی ہے اور حکمت والا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے جیسے کہ جب عظمت اور کبریا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر تم تعریف کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی تعریف کرو، تم عبادت کرنا چاہتے ہو صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو، کسی اور کا سجدہ مت کرو، کسی اور کو حاجت روا مت سمجھو، کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھو، کسی اور کو زندگی اور موت دینے والا نہ سمجھو، کسی اور کو خوشی اور غمی دینے والا نہ سمجھو، بلکہ سب کچھ اللہ کو سمجھو کہ سب کچھ اللہ ہی ہے۔ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، زندگی اور موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ والے بن جائیں اللہ کا، تاکہ ہمیں قرب حاصل ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم نے 25ویں سپارے کی تکمیل کر لی، اور سورۃ الجاثیہ کی بھی انشاءاللہ آئندہ درس ہمارا 26ویں سپارے سورۃ الاحقاف سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ پڑھنا، بیان کرنا اور سننا سب کا قبول فرمائے، اور ہمیں عملی زندگی والا بنائے کہ ہم بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور دنیا میں جو مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور جو ظالم ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود بدلہ لے، اور ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار اور محبت عطا فرمائے، اپنی خوشنودی، اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا